رسول اللہ جو بھی آپ پڑھاتے ہیں بھول جاتا ہوں کہا کیوں بھول جاتے؟ کہ ہو سکتا ہے عمر کا تقاضا ہے، 40 سال کے بعد پڑھائی شروع کی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے بھول جاتا ہوں۔ میرے نبی مسکراتے فرماتے ابو ہریرہ اپنا چادر پھیلاؤ، اپنا چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنا چادر پھیلایا، نبی نے اپنا دست مبارک ڈال دیا، ڈالنے کے بعد آپ نے دعا پڑھی، پڑھنے کے بعد فرمایا ابو ہریرہ اب چادر کھولو، اس کے بعد اپنے چہرے سے مل لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے اس چادر کو اپنے سینے اور چہرے سے ملا، ایسا علم عطا ہوا کہ آج حدیث کی جتنی بھی کتابیں پڑھیے سب سے زیادہ اگر نبی کی حدیث کسی صحابی نے روایت کی ہے تو اس صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے۔ سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے فقیہ کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے، جنہوں نے نبی کی جتنی باتیں سنی۔ صحابہ نے کہا کہ اگر ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کر رہا ہے تو وہ حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ ابو ہریرہ ایک مرتبہ بھوک لگ گئی، بہت تیز بھوک پیاس لگی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، سوچا کیا کروں، اگر مانگوں گا تو لوگ کہیں گے بھائی نبی کی صحابی ہو کے مانگ رہا ہوں، اور اگر نہیں مانگتا ہو تو بھائی برداشت سے فاضل ہے، کیا کروں؟ اتنے میں ذہن میں خیال آیا کہ جاتا ہوں راستے میں بیٹھ جاؤں گا، جو بھی آئے گا تو سلام کرے گا، تو سلام کا جواب دینے والا سلام کروں گا، تو جواب دینے والا پوچھتا ہی ہے نا کہ خیریت سے ہو، تو کہہ دوں گا کہ بھوک لگی ہے، بات ختم ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا، وہ کھانے کا اہتمام کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ یہی سوچ کے راستے میں بیٹھ گئے، اتنے میں حضرت ابو بکر غار یار صدیق اکبر آئے۔ صدیق اکبر نے کہا کیسے ہی قریب آئے، حضرت ابو ہریرہ نے کہا السلام علیکم یا ابا بکر۔ حضرت ابو بکر نے کہا وعلیکم السلام، خیریت نہیں پوچھی، آگے چلے گئے۔ ٹینشن بڑھ گیا، جس مقصد سے بیٹھا وہ کام ہی نہیں ہو رہا۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، سوچا چلو کیا ہوا، حضرت عمر چلے گئے، حضرت ابو بکر چلے گئے تو کیا ہوا، حضرت عمر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے، حضرت عمر سے بھی آپ نے کہا السلام علیکم یا عمر۔ حضرت عمر نے بھی کہا وعلیکم السلام، خیریت نہیں پوچھی، آگے چلے گئے۔ اب تو اور ٹینشن ہوا، دو اجلہ صحابہ کرام جن کی صداقت پہ زمانہ ناز کرے، جن کی عدالت پہ زمانہ فخر کرے، انہوں نے میری خیریت نہیں پوچھا تو اب کیا ہوگا؟ اتنے میں آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے، غریبوں کے آقا، یتیموں کے آقا، بے سہاروں کے آقا، گردوں کو اٹھانے والے آقا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے رسول، خود پہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے دوسرے کے گھر میں چولہا جلانے والے رسول۔ اس لیے تو بریلی کے امام نے کہا تھا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے، جو بھی مانگا ہے، وہ کبھی نہیں سنا ہے، جو مانگا ہے آپ نے اسے عطا فرما دیا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اتنے میں حضرت آقا کریم آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے جواب دیا، فرمایا کیف الحال یا ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ کیسے ہو؟ چونکہ میرے آقا جان رہے تھے، میرے آقا غیب دان نبی، میرے آقا غیب دان نبی، وہ نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ فرمایا کیف الحال یا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کیسے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بہت بھوک لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے، چلو میرے گھر۔ میرے آقا گھر لے گئے۔ جب میرے آقا گھر پہ لے گئے تو کیا دیکھا، 70 لوگ پہلے ہی سے کھانے والوں لائن لگائے، 70 لوگ پہلے ہی لائن سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچے کہ چلو بھائی اتنے لوگ لائن میں کھڑے ہیں، میں بھی جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ وہ بھی جا کے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ یا رسول اللہ کھانے کی تو کوئی چیز نہیں ہے، ایک صحابی نے ہدیے میں 1 گلاس دودھ عطا کیا ہے، 1 گلاس دودھ ہے، 1 گلاس دودھ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ دو۔ میرے آقا دودھ کا پیالہ لیے اور آپ نے اپنا لعاب ذہن ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد جب باہر آئے تو دیکھا 70 لوگ لائن میں لگے ہیں۔ میرے آقا فرماتے آئین ابو ہریرہ، آئین ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کہاں ہو؟ ابو ہریرہ تو مست ہو گئے کہ مجھے سب سے زیادہ بھوک لگی ہے، اس لیے آقا مجھے ہی سب سے پہلے بلا رہے ہیں۔
جلدی سے دوڑ کے پہنچے، کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ قریب میں گئے، نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ایسا کرو، یہ پیالہ لو سب کو پلاؤ، یہ پیالہ لو سب کو پلاؤ۔ ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو آج گھبرا جاتے کہ آقا میری خبر ہی نہیں رکھتے، لیکن وہ صحابی تھے، ان کو جانو معلوم تھا کہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ان کا عقیدہ مضبوط تھا۔ ارے ان کی شان تو یہ ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بنا ہو، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بنا ہو۔ فرمایا ابو ہریرہ لو پلاؤ سب کو۔ ابو ہریرہ نے پلانا شروع کیا، پلاتے پلاتے سب کو پلا دیا، پیٹ بھر کے پلا دیا، سارے لوگ پی کے مست ہو گئے۔ اب آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ سب کو پلا دیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سب کو پلا دیا۔ پلانے کے بعد فرمایا ایسا کرو اب تم پیو، اب تم پیو، کس کے پیا۔ آقا فرماتے ہیں تجھے زیادہ بھوک لگی ایک بار اور پیو، ایک بار اور پیا۔ کہا ابو ہریرہ ایک بار اور پیو، کہا پھر پیا، کہا اور پیو۔ کہا یا رسول اللہ اتنا پی لیا کہ صبح قیامت تک اب پیاسا نہیں رہ سکتا، اتنا پی لیا کہ صبح قیامت تک پیاسا نہیں رہ سکتا۔ اب جیسے ہی پیالہ کو کھولا ہے تو کیا دیکھا ہے ابو ہریرہ؟ سارے پی لیے ہیں، پیالہ کا ایک قطرہ دودھ بھی ختم نہیں ہوا ہے، سارے ہی دودھ ویسے ہی موجود ہے۔ اس لیے بریلی کے امام نے کہا تھا کہ مالک کے کونین ہے، کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ ہے اختیارت مصطفیٰ، یہ ہے نبی کے پاور، جسے جو چاہا آپ نے عطا فرما دیا۔ اب ایک اور حدیث سنیں گے طبیعت مست ہو جائیں گے۔ آقا کریم صحابہ کرام کے ساتھ جنگ سے واپسی ہو رہی تھی، جنگ سے سارے پانی ختم، کھانا ختم۔ صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ بہت بھوک پیاس لگ گئی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ نبی نے فرمایا ایسا کرو فلاں پہاڑی پہ چلے جاؤ، ایک کالے رنگ کا غلام ایک مشکیزے میں پانی لے کر اپنے مالک کے پاس جا رہا، اس کالے رنگ کے غلام کو بلا کے لے آؤ۔ صحابہ گئے، دیکھا صحیح میں کالے رنگ کا غلام جا رہا ہے۔ فرمایا کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے مالک کے لیے پانی لے کے جا رہا ہوں۔ کہا چلو میرے نبی نے بلایا ہے۔ جیسے ہی آئے نبی نے فرمایا ایسا کرو غلام یہ پانی دے دو۔ کہا میں مالک کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا تیرے مالک کا پانی کم نہیں ہوگا، پانی تو دے دو۔ صحابہ کرام اٹھنی کو بھوک لگی ہے، میرے صحابی بھوکے ہیں۔ جیسے ہی مشکیزہ ڈالا، میرے نبی نے اپنے انگشت مبارک کو پانی کے اندر ڈال دیا۔ جیسے ہی انگلی ڈالنا تھا پانی کے چشمے نکلنے شروع ہو گئے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ جیسے ہی میرے نبی نے اپنے انگشت مبارک کو ڈالا ہے پانی کے چشمے بہنے لگے ہیں۔ اب صحابہ نے پی لیا ہے، صحابہ بھی پی لیے، جانور بھی پی لیا، سارے صحابہ نے اپنا مشکیزہ بھی بھر لیا ہے۔ کالا رنگ کا